السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو سیلف کوارنٹین میں ہوں، پچھلے دنوں میں باہر سے آیا تھا، یعنی دبئی سے آیا تھا۔ تو آج میرے سیلف کوارنٹین کے جو ہیں وہ 12 دن کمپلیٹ ہو گئے۔ تو 2 دن باقی ہیں، 2 یا 3 دن ہم رہیں گے سیلف کوارنٹین میں، اس کے بعد انشاءاللہ باہر نکلیں گے، پھر کام کو دیکھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 14/7/2020۔ تو کرونا کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ریکور جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور اموات بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں 69-68 ہوئی۔ تو اموات کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بزنس چالو ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو پوزیشن ہوئی ہے وہ اچھی پوزیشن ہے، اور اس کے بعد گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر 2 دن سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور موسم جو ہے بہترین ہو گیا ہے۔ تو اپڈیٹ کے بعد بتا دوں آپ کو، پاکستان میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے 2,52,000 ہے، اور جو ریکور ہوئے ہیں 1,61,000 ہے، 1,62,000، اور جو اموات کی تعداد ہے وہ ہے 5,266۔ اسی طرح ورلڈ لیول پر جو ہے کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہے 1,29,45,505 ہے، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 70,01,675۔ تو جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 5,71,444۔ یہ ہے کرونا کی اپڈیٹ۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ورلڈ سطح پر بھی کرونا کے جو وار ہے وہ کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایشیا میں جو پاکستان میں ریکوری کی ریشو ہے وہ ایشیا میں سب سے بہتر ہے، اور گلف کنٹریز ہیں ان کی آبادی کم ہے اور ان کا لا اینڈ آرڈر بھی سخت ہے، تو وہاں بھی ریشو کم ہوئی ہے، بلکہ ختم ہونے کے نزدیک ہے۔ دبئی میں تو 8-9 ہزار رہ گئی باقی، تو باقی سعودیہ میں بھی بہت کم ہوئی ہے، وہاں مسجدیں کھل رہی ہیں۔ دبئی میں ابھی تک مسجدیں کھولنے کا انتظام نہیں ہوا ہے، بہرحال نیکسٹ مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال پاکستان میں تو آلریڈی عید کے بعد سے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، عید بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ترکی ہے اور ملیشیا ہے، ترکی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، جس نے مسجدیں کھلی رکھی، عیدگاہیں کھلی رکھی، عیدیں بھی ہوتی رہیں، مسجدیں بھی ہوتی ہیں، جمعہ نماز بھی ہوتی ہے SOPs کے تحت۔ ابھی تک الحمدللہ مسجد سے یا کسی مدرسے سے کوئی بھی کیس نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں وہ SOPs کے تحت ہی ہے، کیونکہ کرونا میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں۔ تو وضو میں ہم 5 دفعہ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں، ویسے بھی ہم دھوتے رہتے ہیں، لیکن وضو میں 5 دفعہ ہاتھ منہ دھویا جاتا ہے، اور اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ باقی فاصلہ مینٹین رکھا جاتا ہے، منہ ڈھانپا جاتا ہے۔ ہماری جو خواتین باہر نکلتی تھیں وہ بھی پردے میں نکلتی تھیں، مرد حضرات بھی ایک صافہ منہ پہ رکھتے ہیں، وہ بھی کپڑا منہ پہ ڈالتے تھے دھول مٹی کے لیے۔ لیکن اس چیز کو کرونا نے ثابت کیا کہ یہ چیز صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے اور اس کے جو قوانین ہیں وہ بھی صحیح ہے، بلکہ دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں بھی مدد ملی ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد ہے ملکی سطح پر یہ ہے کہ اندرونی جو خلفشار ہے ہمارے ہاں، اندرونی جو دشمن ہیں وہ کھل کے واضح ہو رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، جس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ سرپرست ہیں، اور ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی سرپرست ہیں۔ اب جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سیاستدانوں کی کالیں ٹیپ ہو رہی ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں ان کی کالیں ٹریس ہو رہی ہیں، اور کالیں ٹریس ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے کہاں اور کس جگہ پر رابطے ہیں۔ مریم صاحبہ کی کالیں ٹریس ہوئی ہیں، انہوں نے انڈیا سے افغانستان سے بات کی ہے۔ اسی طرح دوسرے سیاستدان ہیں، ان کی بھی کالیں ٹریس ہو رہی ہیں۔ بلاول زرداری کی بھی کالیں ٹریس ہو رہی ہے، وہ بھی باہر ایجنسیوں کے رابطے میں ہیں، لیکن گورنمنٹ گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے ان ملک دشمن عناصر کے درمیان، ملک میں بیٹھ کر ملک کے خلاف بات کرتے تھے۔ ابھی احتساب کا عمل بھی تیز ہونے والا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ اب سب جو ہے
پیسے جمع کرائیں گے اور باہر جائیں گے، نہیں تو پڑے جائیں گے، جیل میں جائیں گے۔ آپ صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا آپ پیسے دو باہر جاؤ، نہیں تو جیل میں جاؤ۔ لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پیسہ آ جاتا ہے تو ہم تمام جو ہمارے ملک میں معیشت کمزور ہوئی ہے وہ معیشت ہماری اسٹرانگ ہو جائے گی، اور ہمارے پاس وافر مقدار میں پیسہ آ جائے گا، اور ہمارا ترقیاتی کام جو تیزی سے ہوں گے۔ یہ ہمارے ملک کا اپنا پیسہ ہے، کسی دوسرے ملک سے ہم ادھار نہیں لے رہے، یہ ہمارے ملک کا اپنا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے غبن کیا تھا، کرپشن سے حاصل کیا تھا، اور غیر ملکی بینک میں جمع کیا تھا، کچھ اپنے ہاں کاروبار اور بزنس کیے تھے۔ اب وہ پیسہ جوڑا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے اور واپس کیا جا رہا ہے، اور واپس ہوگا تو پاکستانی معیشت اپ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی اپنا پیسہ جو ہے ہمارے ملک کے کام آئے گا، ہمیں کسی بینک سے لون نہیں لینا پڑے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، اور جو مافیاز ہیں ان کو نکیل ڈالی جا رہی ہے، اور جو مافیا ہمارے مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مارکیٹوں میں اچانک ریٹ بڑھا دیتے ہیں سبزیوں کے، کھانے پینے کی چیزوں کے، اور اچانک پھر ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ پورا رمضان شریف پہلے 10 دن جو ہے مارکیٹ ہائی رہی، بعد میں 20 دن لو رہی۔ اسی طرح اب چونکہ عید قریب آ رہی ہے، اس لیے جو وہ عید پر کام آنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر گوشت کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم گوشت کے لیے یوز کرتے ہیں ٹماٹر، پیاز، سبزی، تو ایسی چیزوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے، تو اس لیے مہنگا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس وقت لے کے اسٹور کر دیں گے اور عید پہ اسے استعمال کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عید پر جو ہے گورنمنٹ کنٹرول کر لے اور ریٹیل پرائز جو ہے ڈاؤن ہو جائے، لیکن ڈاؤن نہیں ہوگی بلکہ درمیانے سطح پر رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں مہنگائی کا تو پچھلی عیدوں سے یہ مہنگائی بہت کم ہے۔ پچھلے اتوار میں جو عیدیں آتی تھیں تو ٹماٹر بہت مہنگا ہو جاتا تھا، ہلدی بہت مہنگی ہو جاتی تھی، ادرک بہت مہنگی ہو جاتی تھی، لہسن بہت مہنگا ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں جب مہنگی ہوتی تھیں مہنگائی کا شور نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیا اور گورنمنٹ ایک تھی، لیکن اب مافیا الگ ہے، گورنمنٹ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مافیا کو بھی نکیل ڈالنا ہے۔ عدلیہ بھی تھوڑا صحیح فیصلے کر رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کی جو کالی بھیڑیں ان کو بھی کان پڑ گئے ہوں گے، بھئی اب ایکشن ہونے والا ہے، قاضی فیض شاہ صاحب کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی ہوگا، اور قاضی فیض شاہ صاحب کی جو بیگم نے اپنے ریکارڈ پیش کیا ہے اس ریکارڈ کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایف بی آئی اس کو چیک کر رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ فروخت سنگھ کے مطابق وہ ریکارڈ صحیح نہیں ہے، وہ ریکارڈ وہ نہیں ہے جو ہم نے مانگا ہے۔ ہمیں تو وہ ریکارڈ چاہیے جس میں زمینیں بیچی گئیں یا زمینوں سے آمدنی ہوئی اور منی ٹریل، جبکہ منی ٹریل اس نے دی نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ جائیدادیں خریدی ہیں ہم نے اپنے، لیکن پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طریقے سے آیا، اور مصطفیٰ یہ فرماتی ہے مجھے منی ٹریل کا پتہ نہیں، منی ٹریل ہوتی کیا ہے۔ آج پاکستان کے ہر بچے کو یہ معلوم ہے منی ٹریل کیا ہوتی ہے، پہلے نہیں معلوم ہے۔ یہ عمران خان کی مہربانی ہے، اس نے سارا کچھ کر دیا، الیکشن کے بارے میں بھی، سلیکشن کے بارے میں بھی، منی ٹریل کے بارے میں بھی عوام کو شعور آ گیا ہے۔ جیلی ووٹ کیا ہوتے ہیں، کیسے بھگتائے جاتے ہیں، کیسے ان کو کورٹ کے کور کیا جاتا ہے، کیسے جیلی شناختی کارڈ جو مردہ لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ استعمال ہوتے ہیں، سب عوام کو معلوم پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ ادارے بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ عمران خان پیسہ نہیں دے رہا کسی کو۔ عمران خان کہہ رہا ہے ٹھیک ہونا تو اسی پہ ہوگا، ورنہ تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسی پیسے پہ بھی اب یہ ٹھیک ہوں گے، اسی تنخواہ پہ ٹھیک ہوں گے، اوپر کی کمائیاں انشاءاللہ تعالیٰ بند ہو جائیں گی اور پاکستان دھیرے دھیرے ترقی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جن منصوبوں کا اعلان کر رہا ہے جس میں ڈیمز ہے، تو ڈیم جو ہوتا ہے کہ پانی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ڈیم پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ڈیم ہوتا کیا ہے، تو اس سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ تو جب ڈیم سے بجلی آئے گی، سستی بجلی آئے گی، وہ یعنی 75 پیسے پر یونٹ پڑے گی، اور جب 75 پیسے یا 50 پیسے پر یونٹ پڑے گی تو جب وہ مارکیٹ میں آئے گی استعمال ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 5 روپے، 5 روپے سے کم نہیں ہوگا، 3 روپے 4 روپے بجلی پڑے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان کے نخرے بند ہو جائیں گے، ان کے نخرے بند ہو جائیں گے۔ فی الحال آئی بی پی کا کیس چل رہا ہے اور ان کی جو جے آئی ٹی آئی ہے، جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے،
اس میں بھی واضح طور پر فرق ہے اور ان میں بہت ٹوٹا ہے ان کو، لیکن وہ لوگ بھی اب سیدھے ہو رہے ہیں، ورنہ یونٹ ساتھ سے کھول بیٹھے گا، ورنہ یونٹ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹ کم کرتے ہیں، تو وہ بھی مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، چینی والے بھی مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، چینی آٹا والے بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو، ہم سے مذاکرات کرو۔ ہم عدلیہ پہلے انہوں نے عدالتوں میں کوشش کر لی، لیکن عدالتوں نے ان کو ریفیوز کیا، ان کی اپیلوں کو ختم کیا، اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ تو عمران خان نے ابھی ٹائم نہیں دیا ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور اسی طرح انڈیا اور چائنا کے بارے میں یہ ہے کہ چائنا نے گزشتہ دنوں میں یعنی پچھلے ہفتے میں 10 کلومیٹر تک اندر گیا ہے چائنا، 10 کلومیٹر اندر گیا ہے چائنا۔ اس میں گلوان وادی بھی ہے، اس میں اقصی چائنا بھی ہے، اقصی چائنا ایک پہاڑی علاقہ ہے، چائنا کا علاقہ ہے، لیکن اس پر بھی انڈیا کا قبضہ تھا کچھ علاقے میں، اور وہ بھی چائنا نے واپس لے لیا۔ اسی طرح دولت بیگ پر بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو چائنا 10 کلومیٹر اندر گیا ہے۔ اسی طرح اگر گلوان وادی کو لے لیا جائے تو اس میں پہاڑیوں کے کچھ ڈھلانے ہیں، ان کو فنگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ لداخ کا علاقہ ہے، وہ گلوان وادی کہلاتی ہے، اور لداخ کا علاقہ ہے وہ۔ اس میں ان پہاڑیوں کے ڈھلانوں کو فنگرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر فنگرز کے درمیان 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پہلے جو چائنا قبضہ نہیں تھا، چائنا وار سے پہلے انڈیا قبضے میں یہ 8 فنگرز تھے، 8 فنگر سب انڈیا کا قبضہ تھا۔ لیکن گزشتہ جو چائنا نے حملہ کیا بغیر وار کے، بغیر ہتھیار کے جنگ کی تھی، چائنا جو ہے فنگر 4 تک چلا گیا۔ اب 8 کلومیٹر فاصلہ، یعنی چائنا 8 کلومیٹر اندر گیا۔ اب جو مذاکرات ہوئے ہیں جس پر انڈیا خوش ہو رہا ہے، اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انڈیا فنگر 3 سے فنگر 2 پر آ جائے گا، اور چائنا جو ہے فنگر 4 سے فنگر 5 پر چلا جائے گا۔ پھر بھی وہ 8 کلومیٹر اندر ہی رہے گا، 6 کلومیٹر اندر رہے گا۔ اسی طرح دوسرے محاذ پر بھی یہی صورتحال ہے، چائنا ہی اندر رہتا ہے، چائنا اپنی زمین پر پیچھے نہیں ہو رہا ہے، انڈیا اپنی زمین پر پیچھے ہو رہا ہے، بلکہ کچھ قبضے چھوڑ رہا ہے انڈیا، جو پہلے انڈیا کی سرزمین تھی اب وہ چھوڑ رہا ہے، وہاں نو گو ایریا قائم کیا جا رہا ہے۔ تو نو گو ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں کوئی فوج نہیں آتی، کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی تمراتی کام نہیں ہوتا، فوجوں کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا ہے۔ تو پہلے انڈیا اور چائنا کی فورس جو ہے وہ دو آمنے سامنے رہتی تھی، اب یہ تقریباً جو ہے 4 کلومیٹر دور رہیں گی، اور اس 4 کلومیٹر کے ایریے میں کسی فوجیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی ملک کی فوج کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن چائنا پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنے مطالبات تسلیم کروا رہا ہے۔ اب امریکہ کے ایک اخبار نے ایک اداریہ لکھا ہے کہ انڈیا نے تو جنگ لڑی ہی نہیں، وہ کیسے کہتا ہے میری چائنا سے جنگ ہے، جب اس نے جنگ کی ہی نہیں، جب اس نے ہتھیار اٹھائے ہی نہیں، تو یہ لہٰذا انڈیا اور چائنا کی نورہ کشتی ہے امریکہ سے ہتھیار لینے کے لیے اور امریکہ سے امداد لینے کے لیے، یہ انڈیا کی نورہ کشتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے نورہ کشتی ہے کہ نہیں ہے، بہرحال کیونکہ اس سے معلوم انڈیا نے تو طاقت استعمال ہی نہیں کی، یعنی انڈیا نے تو اپنی آرمی کو کہا نہیں ہے جنگ کرو یا وار کرو، یا انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ایک گولی بھی نہیں چلائی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا علاقہ دے دیا، اپنے ایریا دے دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی فوج لڑنا ہی نہیں چاہتی۔ جب انڈیا کی فوج لڑنا ہی نہیں چاہتی پھر جنگ کس چیز کی؟ بس جہاں تک چائنا آ گیا ٹھیک ہے، اس کا علاقہ ہے، جہاں آ کر بیٹھ گیا اپنی نفری بڑھا رہا ہے دن بدن، اور انڈیا پر پریشر بڑھا رہا ہے دن رات۔ اگر انڈیا کچھ اور غلطیاں کرتا ہے، کچھ اور امکانہ اقدام کرتا ہے تو چائنا اسے ہیلپ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین آرمی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم چائنا سے جنگ نہیں کر سکتے، ہماری تیاری تو پاکستان کے خلاف تھی، پاکستان سے صاحب جنگ نہیں کر رہے، لہذا چائنا کے خلاف ہم جنگ نہیں کر رہے۔ دوسرا راکی
بہت ساری ناکامیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ راہ کا جو چیف ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں اجیت دوول نے غلط پالیسیوں پر لگائے رکھا جس کی وجہ سے ہم چائنا پر نگاہ نہیں رکھ سکتے۔ غلط پالیسیاں کیا تھیں؟ صرف پاکستان کے خلاف تھیں۔ افغانستان میں ہمیں مصروف رکھا، ایران میں مصروف رکھا اور ہمیں مصروف رکھا پاکستان میں۔ تو لہٰذا پاکستان کی جنگ تو ہم جیتنے والے تھے، لیکن ادھر سے چائنا آ گیا، ہمیں نہیں معلوم چائنا کہاں سے آیا، لیکن ہم نے کیونکہ ادھر ہماری توجہ رہی مغرب کی طرف، لہٰذا ہم نے اپنا جو نارتھ بارڈر ہے وہ کھو دیا۔ لہٰذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اجیت دوول کا قصور ہے۔ اب اجیت دوول کہتا ہے کہ نہیں میں نے سب کچھ کیا، یہ راہ کا قصور ہے۔ راہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے سب کچھ کیا، آرمی کا قصور ہے۔ آرمی والے کہتے ہیں آپ نے میں پہلے اطلاع کیوں دی؟ یہ بات تو 2 مہینے پہلے جنوری سے شروع تھی، جنوری اور فروری میں ہی یہ لوگ بارڈر پہ آنا شروع ہو گئے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ انڈین میڈیا بھی آپس میں اختلافات واضح ہو چکے ہیں۔ اب انڈین میڈیا بھی کچھ نہ کچھ صحیح خبریں دینے لگا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل پر جو ایپس پر پابندی لگائی تھی انڈیا نے، وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی آرمی کو کسی قسم کی ایپ یوز کرنے سے منع کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، مہنگے موبائل رکھنے سے پابندی لگا دی ہے، یعنی ہینڈرائڈ جو سسٹم ہے موبائل وہ آپ نہیں رکھ سکتے، آرمی نہیں رکھ سکتی، اگر کوئی رکھے گا تو اس میں جیل میں ڈالا جائے گا، اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے آرمی کی وہ غیر ملک کے ہاتھ میں جا رہی ہے، یعنی پاکستان کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو، بہرحال اب آرمی کو بھی انٹرنیشنل میڈیا سے دور کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے تھے کشمیر کو دور کیا ہے، اب تو اپنی آرمی کو بھی دور کر دیا ہے۔ اور کوئی بھی آرمی کا آفیسر ہو یا ورکر ہو یا آرمی کا سپاہی ہو، وہ یہ موبائل یوز نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ آپ انٹرنیٹ سے بھی دور رہیں گے، اور آرمی کا جو اپنا نیٹ ورک ہے وہ یوز کریں گے جو غلط خبریں دیتا رہتا ہے۔ یہ تو حالت ہے انڈیا مرحوم کی، اب اسے مرحوم ہی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مودی صاحب جو اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب جو سیاسی مبصرین ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے مودی سرکار کو کہ آپ جنگ تو کر نہیں سکتے، نہ چائنا سے، نہ پاکستان سے، نہ بنگلہ دیش سے، نہ نیپال سے۔ اب آپ ان سے مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے لیے عمران خان پہلے کہہ رہا ہے، اب مذاکرات کرتا ہے تو کشمیر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ 370 جو ایکٹ جو ہے ختم کیا تھا وہ دوبارہ لاگو کرنا پڑتا ہے، 35 بھی دوبارہ لاگو کرنا پڑتا ہے، دوبارہ اس کو معطل کیا ہوا آئین کو لاگو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کو پورا جنگی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، اس میں چت کیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو گرا دے، لیٹ جائے، تب جا کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو 72 یا 56 انچ کا چھاتی ہے نا، وہ سکڑ کے اب 20 انچ کی رہ جائے گی، 20 کی بھی نہیں رہے گی بلکہ رہے گی۔ اور ایک سننے میں یہ بھی آیا ہو سکتا ہے اسی دوران مودی بھی چلا جائے اور انڈیا میں بغاوت پھوٹ پڑے، اور مودی کی حکومت کو بھی اس کے خطرہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جنگی محاذ بھی ہے، سیاسی محاذ بھی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے اندرونی مسائل بھی ہیں، آگے سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب اور نواز شریف گروپ پیسے دے کر باہر چلا جائے گا تو سینٹ میں کون ہوگا؟ اکیلا، اس کا مقابلے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، 2023 تک کوئی پارٹی میں نہیں رہے گی سوائے تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف رہے گی یا علماء پارٹیاں چند رہ جائیں گی، اور باقی تمام پارٹیاں ملک سے بھاگ جائیں گی۔ ان کے سربراہ آلریڈی بھاگ جائیں گے، اور باقی رہ جائیں گے ورکر چل جائیں گے۔ ورکر جو ہے وہ تحریک انصاف کا چلا جائے گا، اور تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی رہ جائے گی جو اگلے حکومت بھی اسی کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو تھوڑا کمنٹس بھی دیجیے۔ باقی باہر کے تمام دوستوں کو میرا سلام، خدا حافظ۔